السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ایمان کیا ہے؟ آج اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایمان صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کی جائے۔ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7۔ اور محبت میں سب سے خاص بات کیا ہوتی ہے؟ جانتے ہیں؟ یہ کہ محب اپنے محبوب کی ساری کمیاں نظر انداز کر کے فقط اس کی خوبیاں ہی بیان کرتا ہے، حالانکہ یہ عام محب اور ان کے محبوب سب کے سب سر سے لے کر پیروں تک عیبوں کا مجسمہ ہوتے ہیں، مگر رب کے وہ محبوب اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کہ ہر عیب سے پاک اور معصوم پیدا کیے گئے ہیں، مگر کچھ ان کے اندر بھی عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیارے نبی کے اندر بھی عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں اور دعویٰ مسلمان ہونے کا کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں کی، البتہ بے شک وہ یہ کفر کا بول بولے اور مسلمان ہو کر کافر ہو گئے۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 74۔ سامعین کرام، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 61۔ اور فقہا کا ایسے بدبختوں کے بارے میں کیا کہنا ہے، یہ بھی ضرور سن لیں۔ جو کسی نبی کی گستاخی کے سبب کافر ہوا تو کسی بھی طرح اس کی توبہ قبول نہیں، اور جو کوئی اس کے کفر میں یا عذاب میں شک کرے وہ خود بھی کافر ہے۔ رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 317۔ اور اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے کافر ہوا تو کسی بھی ائمہ کے نزدیک اس کی توبہ قبول نہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسوں کو قتل ہی کیا جائے، اگرچہ ان کی توبہ سچی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر توبہ صحیح ہوئی تو قیامت کے دن بخشا جائے گا، مگر یہاں اس کی سزا موت ہی ہے۔ تمہید ایمان صفحہ نمبر 42۔ مولا نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی پر عذاب نازل کر دے، تو حضرت جبریل علیہ السلام بولے کہ مولا، اس بستی میں تیرا ایک نیک بندہ ہے جو ایک آن کے لیے بھی تیری عبادت سے غافل نہ رہا۔ مولا فرماتا ہے کہ پھر بھی سب پر عذاب نازل کر، بلکہ پہلے اس نیک پر عذاب نازل کر، کیونکہ اس نے گناہ کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اشعۃ اللمعات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 183۔ سامعین کرام، جب کوئی قوم میں گناہ ہوتا ہے اور کوئی نیک بندہ روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اسے نہ روکے تو سب عذاب الہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 437۔ سامعین کرام، کیا ہی عبرتناک روایت ہے۔ استغفر اللہ، صرف گناہ کو گناہ اور مجرم کو مجرم نہ سمجھنے پر عذاب کی وعید آئی ہے، تو اندازہ لگائیے کہ جو خود اس گناہ میں شامل ہو جائے وہ کیسے مولا کے عذاب سے بچے گا۔ مولا تعالی سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے حبیب سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے اور اسی پر موت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، سچائی کا ایک پہلو یہ ہے کہ بھیڑ میں کبھی اچھے لوگ نہیں ہوتے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی بھیڑ نہیں ہوتی۔ تم ان مسجدوں کو آباد کرو جو اللہ نے تمہارے قبضے میں دی ہے، پھر اللہ تمہیں وہ مسجدیں دے گا جو دوسروں کے قبضے میں ہیں۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔